بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کے لیے سال 2023 علم نجوم کی روشنی میں کیا پیغام لے کے آیا ہے۔ برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے 2023 بالعموم اور بالخصوص 2024 سے لے کے آئندہ 2044 تک مسلسل یہ 21 سالہ دور، جس میں پہلا سال ایک ٹریلر ہوگا، یہ 2023، چونکہ پلوٹو اب آپ کے ٹرانزٹ چینج کرتے ہوئے کیپریکون سے آپ کے زائچہ کے تیسرے گھر سے آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں نمودار ہو رہا ہے، دلو میں آ رہا ہے۔ آپ کی زندگی کے معاملات کو ایک نیا رخ ملنے والا ہے، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں اور انقلابات آنے والے ہیں۔ ایک بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد پلوٹو ان کیپریکون میں پیدا ہوئی ہے، اسکارپیو سے تعلق رکھنے والے بچے جو اب جوانی کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ یہ پورا ایک پیریڈ تھا۔ اب پلوٹو آپ کا جو رولر پلانٹ ہے، خاص طور پہ اگر آپ بائی ڈے برتھ ہیں تو 23 مارچ کو جب بے پناہ طاقت اور انقلابی سوچ کے حامل ایکویریس میں پلوٹو انٹری مارے گا، داخل ہو جائے گا، تو اگلی 2 دہائیوں تک آپ کے گھر کے معاملات میں زبردست انقلابات برپا ہو رہے ہیں۔ آپ کے خاندان کے چوتھے گھر میں یہ قیام کرے گا۔ یہ آپ کو اپنی بنیادوں کو دوبارہ اثر نو مستحکم کرنے، تعمیر کرنے پہ زور دے گا، آپ کو آپ کے پیاروں کے قریب لانے میں مدد دے گا۔ پلوٹو یہ طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ آپ ایک مضبوط بلڈنگ کھڑی کر سکیں، آپ اپنے والدین کے لیے مضبوط سہارا بن سکیں، آپ اپنے خوابوں کا ایک بہترین محل تیار کر سکیں، آپ زمین جائیداد اور پراپرٹی کے شعبہ میں زبردست کامیابیاں حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرنے کے طریقے تلاش کریں گے، آپ یونیک، منفرد، یگانہ، یکتا سوچ کے مالک ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے 22 سال پلوٹو آپ کے زائچہ کے تیسرے گھر میں رہا۔ ان 22 سالوں میں اسکارپیو کی سوچ، وجدان، شعور، عقل، فہم، فراست بالکل جدا گانا تھی، اور پلوٹو نے تعلیمی میدانوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی، شعر و شاعری میں، فن، ادب، ثقافت، تہذیب، تمدن، روایت، قوت گویائی، قوت تحریر، تقریر، قوت مناظرہ، جدل، بحث مباحثہ میں پلوٹو نے اپنا سکہ جمایا، لوہا منوایا اور دنیا کو دکھایا کہ ہم ہیں۔ اب آپ اپنے خوابوں کی درست تعمیر کا وقت شروع ہوتا ہوا دیکھیں گے، اس کا آپ ٹریلر دیکھیں گے، اور آئندہ جو 20 سالہ ٹائم ہے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں، یہ آپ کی زندگی میں بہت سے رنگ بھرے گا۔ پلوٹو یہاں 21 سال آپ کے پیدائشی زائچہ کے تیسرے گھر میں قیام پذیر رہا، اور اب ایک طویل عرصہ کے بعد، 21 سال کے بعد، یہ آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ پہلے 2.5 سال وہاں زول رہا، اب زول نکلا ہے تو پلوٹو یہاں پہ آ رہا ہے۔ پلوٹو پاورفل پلانٹ ہے، یہ ماڈرن اسٹرالوجی میں پلوٹو اسکارپیو کا اپنا رولر پلانٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واضح کرتا چلوں کہ جو پلوٹو خواتین و حضرات دن کے وقت پیدا ہوئے ہیں وہ پلوٹو کے زیر اثر ہیں، یعنی طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے تک اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ پلوٹو کے زیر اثر ہیں، اسکارپیو۔ اور جو اسکارپیو غروب آفتاب سے طلوع آفتاب سے پہلے تک پیدا ہوئے ہیں رات کے وقت، تو ان کا جو رولر پلانٹ ہوگا وہ مارس ہوگا، مری ہوگا۔ دونوں صورتوں میں پلوٹو کو اسکارپیو میں ایگزالٹ ہوتا ہے، یہ اس کا اپنا ہاؤس ہے، وہاں پہ ہیپی ہوتا ہے، تو یہ آپ کا اپنا رولر پلانٹ ہے۔ دل میں اس کی نیوٹرل پوزیشن ہے، لیکن یہ آپ کے فرسٹ ڈیکن کے ساتھ اب تربیع بنائے گا، اسکوائر کی نظر بنائے گا، یہ آپ کے لیے بہت سارے مسائل بھی پیدا کرے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ
23 مارچ کے بعد جب یہ یہاں داخل ہوگا تو پھر پورا سال اس کو ریٹروگریڈ ہوگا، یہ پلٹ کے ایک مرتبہ پھر کیپریکون میں آئے گا، پھر ایکویریس میں جائے گا، پھر واپس آئے گا، یہ ایک مرتبہ اس کا تسلسل رہے گا۔ 2024 سے مسلسل لگاتار پھر آئندہ 20 سال کے لیے یہ آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں قیام کرے گا۔ تو میرے لیے یہ بتانا بہت آسان ہے کہ اسکارپیو کی آئندہ 20 سالوں میں رہائشیں چینج ہو رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، انقلابی اقدامات اٹھا رہے ہیں، ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، ان کے بود و باش میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، زمین جائیداد میں اضافہ ہوگا، لیکن اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ زمین جائیداد پراپرٹی کے مسائل میں وہ بہت آگے چلے جائیں گے، ان کو بہت نفع کثیر حاصل ہونے والا ہے۔ تو جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اسکارپیو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کہ ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہوگا، تو ایک موٹی سی لائن ہے، آپ کو زمین جائیداد اور پراپرٹی کا کام کرنا چاہیے، اس سے آپ کو فائدہ ہے۔ اگر آپ مکان کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، مکان بنانا چاہتے ہیں، تو بھی اس میں آپ کو فوائد کثیرہ حاصل ہونے والے ہیں۔ جوپیٹر یعنی مشتری جو گزشتہ سال سے برج حمل میں آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں موجود تھا، اس سال 16 مئی کو برج ثور میں آ جائے گا، آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں آ جائے گا۔ تو جو پلوٹو خواتین و حضرات یعنی اسکارپیو خواتین و حضرات جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی شادی کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ جن کو شراکت داری کے مسائل کا سامنا تھا، ان کی شراکت داری کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مشتری کی 5ویں اور 9ویں نظر براہ راست 11ویں اور تیسرے گھر پہ ہوگی، آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا، ازواجی معاملات میں، سسرالی مسائل میں آپ کو بالکل ریلیکسیشن محسوس ہوگی۔ زوجین کے جو درمیان اختلافات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی سماجی سرگرمیوں سے وابستہ لوگوں کو کامیابیاں ملیں گی، معاشرہ میں آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت افزائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مشتری کی جو نظرات آپ کو سعد اثرات سے نوازیں گی، آپ کے دوست احباب کے حلقہ میں اضافہ ہوگا، اچھے تعلقات قائم ہوں گے، ملازمت اور کاروباری معاملات میں آپ رفقا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، بہن بھائیوں اور قریبی تعلق داروں سے آپ کو نفع کثیر حاصل ہوگا، آپ کے تعلقات میں ایک بہترین انقلاب برپا ہوگا۔ آپ نے میرا سالانہ ویڈیو سنا ہوگا جس میں میں نے راس اور ضم کے بارے میں بتایا تھا، جو آپ کے فرسٹ ڈیکن میں موجود ہے اور پھر اپوزٹ ڈیکن میں ذائچے کے 7ویں گھر میں موجود، ایک دوسرے کے بالکل مد مقابل موجود رہے۔ تو 17 جولائی کو کیتو یعنی ضم وہ آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں یعنی لبرا میں آ جائے گا، اور لبرا میں آنے سے آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کرے گا، بے سکونی میں، بے اطمینانی میں اضافہ کرے گا، برے خوابوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ کیتو کی ریمیڈی ضرور کریں، اور راہو اور کیتو کے متعلق جو میرا ویڈیو ہے، جو کال سرپ دشا یعنی قفل الثعبان قبض الحیہ کے بارے میں نے بنایا تھا، اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی نحوستوں سے بچنے کا پورا حل میں اس ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ راہو کی وجہ سے آپ بیماری لاحق ہوتی ہے، آپ کو آئندہ 1.5 سال تک اپنی صحت کی خاص طور پہ حفاظت کرنی ہے۔ ستاروں کی گردش آپ کی زندگی میں کیا اثرات مرتب کر رہی ہے، یہ جاننے کے لیے آپ میرے ویڈیو دیکھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہی دیتا رہوں گا، وہ دکھایا کہ ہم ہیں۔ اب آپ اپنے خوابوں کی درست تعمیر کا وقت شروع ہوتا ہوا دیکھیں گے، اس کا آپ ٹریلر دیکھیں گے، اور آئندہ جو 20 سالہ ایک ٹائم ہے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں، یہ آپ کی زندگی میں بہت سے رنگ بھرے گا، اور جو آپ کا بزنس کا، مالیات کا، ذرائع آمدن کا رولر پلانٹ جوپیٹر ہے، وہ 16 مئی کو مستقل مزاج ٹورس میں، باہمت ٹورس میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کی برج حمل میں پوزیشن چونکہ حالت حزیز تھی، اچھی پوزیشن نہیں تھی، اب ٹورس میں آ رہا ہے، تو آپ اس بات سے زیادہ واقف ہو سکتے ہیں کہ محتاجی، کسمہ پرسی، مالی پریشانی کتنی بڑی مصیبت تھی، لیکن اب انشاءاللہ ان مصیبتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اگلے 12 مہینوں تک آپ کے تعلقات اور شراکت داری میں مشتری کی پوزیشن بہت سے استحکام پیدا کرے گی، آپ کے 7ویں گھر کو روشن رکھے گا مشتری، اور آپ کو فائدہ دے گا۔ اور یہ کہ آپ کے نئے سنجیدہ تعلقات قائم ہوں گے۔ اسکارپیو بچے بچیوں کی اگر ابھی تک شادی نہیں ہوئی، یا جو خواتین و حضرات ڈھیڑ پن کا شکار ہو گئے
تاخیر ہو گئی شادی کی، تو جوپیٹر کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے، شادی کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں، اچھے اوقات کا انتخاب کریں، اور علم نجوم کی روشنی میں، فلکیات کی روشنی میں آپ کے لیے راہیں کھلی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے فیضیاب فرمائے گا، ہمکنار فرمائے گا، اور اپنی زندگی میں تفریحات کو لے کے آئیں، اب اس کی بہت گنجائش پیدا ہو رہی ہے۔ اوورآل یہ سال آپ کے لیے پہلے سالوں کی بنسبت بہتر ثابت ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو اپنا پرسنل چارٹ بنوا کے آپ اپنے جو وہ پلانٹس آپ کے پیدائشی ذائچہ میں نحس ثمرہ دے رہے ہیں ان کی ریمیڈیز کروا کے اپنی مشکلوں کو حل کرنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ مری آپ کا ذاتی ستارہ ہے، آپ کا اپنا رولر پلانٹ ہے، خاص طور پہ اگر آپ رات کے وقت پیدا ہوئے ہیں تو اس سال جوزہ سے لے کے کوس تک مری سفر کرے گا۔ 13 جنوری تک مری ریٹروگریڈ رہا، اس کا سیمی ریٹروگریڈ تھا، لیکن اب یہ اس سے نکل آیا ہے، اب یہ 8ویں گھر میں آیا اور 3 اپریل تک 8ویں گھر میں رہے گا۔ تو یہاں مخالفین پہ آپ کو بھاری پڑنا ہے، سماجی معاشرتی حوالوں سے یہ اچھا ثابت ہو رہا ہے، آپ کو خوف و خطرات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ، ہمت اور ولولہ دے رہا ہے، آپ کی عزت، وقار اور شخصیت میں بہتری کے حوالہ سے نقصانات سے آپ کو بچانے کی تگ و دو کر رہا ہے۔ 3 اپریل سے لے کے 30 مئی تک یہ سرطان میں 9ویں گھر میں حالت حبوط میں آ جائے گا، بڑے بہن بھائیوں سے، والدین سے اور بزرگوں کی جانب سے یہاں اس کا قیام مشکلات پیدا کرے گا۔ تاہم مری 20 مئی سے لے کے 10 جولائی تک برج اسد میں رہے گا، اور 24 نومبر سے لے کے آخر سال تک اپنے ذاتی برج میں رہے گا۔ تو یہ ایام آپ کی عزت، وقار میں اضافہ کا سبب ہوں گے، یہ خوش قسمتی کے ایام کہے جا سکتے ہیں۔ میرکری یعنی عطارد آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر کا مالک ہے، آپ کے درینہ خواہشات کا یہ لارڈ ہے، آپ کی امیدوں کا، آپ کے ذرائع آمدن میں ترقی کے اسباب کا مالک عطارد 3 مارچ تا 19 مارچ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں نحس حالت میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی رجت کے اوائل میں 18 جنوری سے یہ مسائل پیدا کرے گا۔ 21 اپریل تا 15 مئی، 24 اگست سے لے کے 16 ستمبر تک، اور 13 دسمبر سے لے کے 2023 کے بالکل آخری ایام تک یہ دوست احباب کے ساتھ، افسران بالا کے ساتھ تعلقات میں خرابیاں لائے گا۔ تو بتائی گئی تواریخ میں آپ کو اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بڑی تگ و دو کرنا ہوگی، قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوں گے جذباتیت سے، اور احمقانہ حرکات سر انجام دینے سے، اور اپنی زندگی کے جوئے کھیلنے سے اور اندھا دھند فیصلے کرنے سے آپ کو کوئی روک تو نہیں پائے گا، چونکہ پلوٹو اب ایسی پوزیشن میں ہے کہ آپ ایک مرتبہ بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے، وہ آپ کا فطری حصہ ہے، لیکن آپ کو بڑی احتیاط کرنا ہوگی۔ اپنی امیدوں اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں آپ کو ناکامیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ زہرہ 9 اکتوبر سے لے کے 8 نومبر کے درمیان آپ کے 11ویں گھر میں حالت حبوط میں ہوگا، مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ مری 10 جولائی سے لے کے 27 اگست کے درمیان آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں ہوتے ہوئے 7 مستحکم پوزیشن میں ہوگا۔ ان ایام میں آپ کو دوست احباب سے نفع ملے گا، آپ کی خواہشات پوری ہوں گی، آپ کی ترقی میں، آپ کی انکم میں اضافہ ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ عطارد کی رجت کے اوائل سال یعنی 18 جنوری تک جو پہلے ٹائم گزر گیا ہے، اور اب 21 اپریل سے لے کے 15 مئی، اور 24 اگست سے لے کے 16 ستمبر تک، اور 13 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر تک، سال کے آخر تک یہ ایام آپ کے لیے محتاط رہنے والے ایام ہیں۔ اس سال جو سب سے بڑا ٹرانزیکشن ہے، سیچرن پائسز میں جا رہا ہے 7 مارچ کو، یہ آپ کے رہائشی جائیداد، زمین، پراپرٹی کے خانہ سے نکل رہا ہے۔ اب یہاں بہتری آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کے سکون میں اضافہ ہوگا، اہل خانہ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر، اپارٹمنٹ، رہائش گاہ، آفس، مکان، دکان کے جو مسائل تھے، یا وہاں جو بندشیں تھیں، رکاوٹیں تھیں، اور جو باؤنڈریز پیدا ہو چکی تھیں، جو حدود و قیود تھیں، اب آپ ان سے باہر نکل رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ والدین کی جانب سے فکر مند تھے، تشویش میں مبتلا تھے، والدہ کی صحت خراب تھی، اب یہاں معاملہ بہتر ہونے والا ہے۔ زحل کی جو رجعت ہے 17 جون سے لے کے 4 نومبر تک،
زمین جائیداد، گھر، رہائش، مکان وغیرہ نقل مکانی اور تبدیلی وغیرہ مت کریں، اس سے آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ ذُحُل آپ کے ذائچہ کے تیسرے اور چوتھے گھر کا حاکم ہے، اور اب یہ آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر سے نکل کے آپ کے ذائچہ کے پانچویں گھر میں پائسز میں 7 مارچ کو داخل ہو رہا ہے۔ آپ کے ذائچے کے پانچویں گھر کا تعلق آپ کے معاملات محبت کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ ہے، بنیادی عقل اور شعور کے ساتھ ہے، تحفہ تحائف کے ساتھ ہے، انعامات اور لاٹری کے ساتھ ہے۔ تو ان تمام امور میں جو پانچویں گھر سے متعلق ہیں، پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ صحت کے حوالے سے، بچوں کی سلامتی کے حوالے سے آپ کو فکر مندی کی ضرورت ہے، بچوں کی تربیت پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن یہاں خوش آئند بات یہ ہے کہ سیٹرن ان پائسز ہیپی ہوتا ہے، یہ اس کی حالت فرح ہے، تو امید کی جا سکتی ہے اگر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں سیٹرن اچھی پوزیشن میں ہے، کیوان سعد ہے، تو پھر آپ کو اس کی اس نشست سے جو آپ کے ذائچے کے پانچویں گھر میں ہو رہی ہے، فوائد کثیرہ حاصل ہوں گے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو مدد ملے گی، یہ آپ بڑی آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں ہوگا۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں ذُحُل اچھا تھا یا نہیں، تو آپ اپنے پچھلے سابقہ 2.5 سال کا منظرنامہ اپنے سامنے لے آئیں۔ ذُحُل پچھلے 2.5 سال آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں رہا ہے۔ اگر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں ذُحُل حضیض میں تھا، وبال میں تھا، غروب کی حالت میں تھا، حبوط میں تھا، ریٹروگریڈ تھا، یا ناقص پوزیشن میں تھا، تو پھر آپ کو والدین کی جانب سے تشویش، پریشانی، غم، خطرات، سانحہ، صدمہ برداشت کرنا پڑا ہوگا، اور زمین جائیداد پراپرٹی کے مسائل رہے ہوں گے، اور نقل مکانی میں شدید دقت کا سامنا رہا ہوگا، زمین جائیداد کا بٹوارہ ہو گیا ہوگا، اور ایسے تمام معاملات آپ کے بری طرح سے متاثر رہیں گے۔ گھر کا ماحول خانہ خرابی، جنگ جدال اور جھگڑے رہے ہوں گے۔ لیکن اگر اس کے بالکل برعکس حالات رہے ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ ذُحُل آپ کے لیے مبارک ہے۔ بہت سے اسکارپیو ایسے ہیں جن کے پیدائشی ذائچہ میں ذُحُل اچھی حالت میں تھا، تو ان کو ذُحُل نے فائدہ دیا ہے۔ دیکھیے اس حوالہ سے ذُحُل صاد اور نحس دونوں اثرات رکھتا ہے، میرا ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے۔ نہ تو ذُحُل مکمل طور پہ نحس ہے، نہ مکمل طور پہ صاد ہے۔ میں ویسٹرن اسٹرالوجی، یونانی علم نجوم بیان کر رہا ہوں، اس کی صورت میں، اس کی تعلیم کی روشنی میں آپ کو یہ بتا، اور یہی اسلامی علم نجوم ہے، یہی عربین اور پرشین علم نجوم ہے۔ اس کی روشنی میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ ذُحُل اگر آپ کے ذائچہ میں صاد ہے تو یہ علوی کوکب آپ کو بہت نوازتا ہے۔ اگر آپ کی زمین جائیداد پراپرٹی میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی پراپرٹی اچھی قیمت میں بک گئی ہے، آپ کے والدین کے ساتھ تنازعات ختم ہو گئے ہیں، آپ کے والدین کے مسائل حل ہو گئے ہیں، اور آپ کے گھر میں ایک اچھا ماحول کریٹ ہوا ہے، تو پھر تو ذُحُل آپ کے لیے مبارک ہے۔ تو پھر آپ کے لیے اس کی پریڈکشن کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اب ذُحُل آپ کے ذائچہ کے پانچویں گھر میں آ رہا ہے، تو جو اسکارپیو خواتین و حضرات بے اولاد ہیں، ان کے ہاں انشاءاللہ العزیز اولاد ہوگی، اور یہاں ذُحُل ان کو نوازے گا اللہ کی دی ہوئی طاقت اور تاثیر سے۔ ان کے لیے انعامی سکیموں میں حصہ لینے سے فائدہ ہوگا، اگر وہ اسٹاک مارکیٹ میں حصہ لیتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، ڈوبا ہوا سرمایہ واپس ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ تاہم میں بار بار یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو اپنا پرسنل چارٹ بنوا کے اپنے کواکب کی ریمیڈیز کرنی چاہیے، ان کے نحس اثرات سے حفاظت کے لیے ان کی الواح کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔